بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پھنسیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ بھی سکن پہ نکلتی ہیں اور زیادہ تر جو ہے وہ چہرے پہ نکلتی ہیں، تو اس کے بھی مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ بد ہضمی کی وجہ سے نکل جاتی ہیں، اسی طرح خون کا گاڑھا پن ہونے کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح جو دیکھا گیا ہے خون میں صفرار جو ہے بائل رکنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے، صداع جو ہے تیزابیت بڑھنے سے ہو جاتی ہیں، یا ایسے لوگ جو زیادہ ایسیڈک غذا استعمال کرتے ہیں، تیزابیت والی خشک غذا استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں میں بھی یہ زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو یہ مختلف اقسام کی ہوتی ہے، تو سب کے اندر فرق جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ سب کے جو اسباب ہیں وہ بھی الگ ہیں اور علاج بھی الگ الگ ہیں۔ تو جو زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ یہ سرخ رنگ کی نکلتی ہیں، چہرہ بعض لوگوں میں دیکھا گیا فل چہرہ بھر جاتا ہے، اور یہاں پہ جو سب سے بڑی غلطی کی جاتی ہے، جتنے بھی پھنسیاں ہوں، دانے ہوں یا پھوڑے ہوں، ہمیشہ اس کو جو ہے اس پہ خارش نہیں کرنی چاہیے، ہاتھ سے اس کو چھیلنا نہیں چاہیے، ادروائز جو ہے وہ اپنا نشان چھوڑ جاتے ہیں، جو پھر بہت عرصہ لگ جاتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں۔ ایک ایسی پھنسیاں ہوتی ہیں جو گلٹی دار ہوتی ہیں، یعنی ابھی وہ پکی نہیں ہوتی، بعض صورتوں میں اس میں خون ہوتا ہے، بعض صورتوں میں خون اور پیپ کی آمیزش ہوتی ہے، اور سخت ہاتھ لگانے سے سخت محسوس ہوتی ہیں، ابھی وہ میلٹ نہیں ہوئی ہوتی۔ تو طب کے اندر یہ جو ہوتی ہیں یہ خشکی سردی والی ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر جو لوگ زیادہ خشک سرد غذا استعمال کرتے ہیں، جیسے پراٹھا، انڈا، اسی طرح دودھ اور دودھ کی بنی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یا ایلوپیتھک میڈیسن کا ریگولر استعمال کرنے سے، اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کرنے سے اس ایسی صورت کے اندر یہ نکلا کرتی ہیں۔ اور دوسری ہوتی ہیں جو جن کے اندر بالکل وہ سرخ ہوتی ہیں اور ہاتھ لگانے سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ پکی ہوئی ہیں، یا سائڈوں سے وہ سرخ ہوتی ہیں اور اوپر جو اس کے اوپر بالکل اس کا جو منہ ہوتا ہے وہ پیپ کی طرح ہوتا ہے، لیکن سائڈیں جو ہوتی ہیں اس کی سرخ ہوتی ہیں۔ تو یہ خالص تیزابیت والی ہوتی ہے، اس کے اندر جو تیزابیت ہے، صداع ہے، خشکی ہے، یہ غالب ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو زیادہ ایسیڈک غذا استعمال کریں، جیسے برائلر گوشت کا استعمال کرتے ہیں، فاسٹ فوڈ کا ریگولر استعمال کرتے ہیں، چکن وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، یا نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، یا بیسن کی بنی ہوئی چیزیں جیسے حلیم، دلیم، اسی طرح جو پکوڑے، سموسے، میدا کی بنی چیزیں جیسے سموسے وغیرہ، جیسے اب رمضان مبارک میں سموسے ریگولر کھائے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر جو خون ہے اور اس کے اندر فاسد مادے جو ہے وہ رکنا شروع ہو جاتے ہیں، گردے جو ہیں وہ پراپر جو ہے وہ فلٹر آؤٹ نہیں کر سکتے، پیشاب کے ذریعے جتنے بھی فاسد مادے ہیں وہ خون میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے پھنسیاں اور پھوڑے یہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ایسیڈک ہوں گے، تیزابیت والے ہوں گے، یہ جو ہے سرخ رنگ کے ہوں گے، یہ زیادہ تر نکلا کرتے ہیں، اور اس سے چہرہ جو ہے بالکل بھر جایا کرتا ہے۔ تو ایک ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، یہ ایسی پھنسیاں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر چونٹی کے کاٹنے جیسا جو ہے احساس ہوتا ہے، اس کو طب کے اندر نملا پھنسی کہتے ہیں، نملا چونٹی کو کہتے ہیں۔ تو چونٹی کے کاٹنے جیسا احساس ہوتا ہے، یہ کبھی چھوٹی ہوتے ہیں، کبھی بڑی ہو جاتی ہیں، اور ان کا رنگ جو ہے بعض صورتوں میں سرخ اور زرد مکس ہوتا ہے، اور بعض صورتوں کے اندر بالکل یہ زرد رنگ کی ہو کرتی ہے اور بڑی بھی ہو جاتی ہیں۔ اور ایک ایسی پھنسیاں ہوتی ہیں، یہ بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں، اور ان کا رنگ جو ہوتا ہے یہ زرد ہوا کرتا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی سائز میں ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر جو فیلنگز ہوتی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے آگ کا انگارہ جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے، اس طرح کی جلن ہوتی ہیں۔ تو یہ مختلف ٹائپس ہوتی ہیں، اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، جب تک اس کی تشخیص نہ کی جائے تو اس کا علاج بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کی پراپر جو ہے وہ تشخیص کروا کے ہی علاج کروایا جا سکتا ہے، تب جا کے علاج ممکن ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ پھنسیاں جتنی بھی ہیں اس کے اندر جتنی بھی ایسیڈک غذا ہے، تیزابیت والی ہے، جیسے برائلر گوشت کا ذکر کیا ہے، بیسن کی بنی چیزیں، پراٹھا وغیرہ، انڈا وغیرہ، اسی طرح مٹر، لوبیا وغیرہ، فاسٹ فوڈ، چکن، جتنا بھی شاورما، پیزا، برگر،
ان چیزوں سے جو ہے اوائڈ کیا جائے، پکوڑوں سے اوائڈ کیا جائے، کولڈ ڈرنک سے اوائڈ کیا جائے، تو انشاءاللہ جو ہے بڑا ہی اس کا علاج جو ہے وہ آسان ہے۔ یہ بالکل بند کر دی جائیں۔ کھانے پینے کے اندر گرم تر جو خون کا اپنا مزاج ہے اور تر گرم غذائیں استعمال کریں، جیسے میتھی، اسی طرح دیسی مرغی اور بکرے کا گوشت، کدو، ٹنڈے، گاجر، مولی، شلجم، یہ سبزیاں استعمال کی جائیں، اور اس کا پراپر کسی بھی اپنے مولی سے آپ علاج کروائیں۔ انشاءاللہ کوئی بڑا مسئلہ ایشو نہیں ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ دی گئی گھنٹی پہ کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملتی ہے۔